بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش 386، انگلش 1 386، کورس کوڈ نمبر آپ کا ہے یہ 386. اور ایف اے کی انگلش ہے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ 7 کا سیکشن سی، رائٹنگ اے پیراگراف. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ پیراگراف ہم کیسے لکھتے ہیں. ان دس سیکشن وی ول بریفلی ٹیک انٹو اکاؤنٹ، یعنی اس سیکشن میں ہم مختصراً دیکھیں گے یا لیں گے واٹ از اے پیراگراف، پیراگراف کیا ہوتا ہے، واٹ از اے پیراگراف میڈ آف، پیراگراف کس چیز سے بنتا ہے، اور واٹ از اے ٹاپک سینٹینس، ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے، واٹ آر سپورٹنگ ڈیٹیلس، اور سپورٹنگ ڈیٹیلس کیا ہوتی ہیں، یعنی وہ ڈیٹیلس. اچھا، اب ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے. ابھی میں نے کمنٹس پڑھا، کس نے لکھا کہ میڈم آپ انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں نہیں بتاتی. میں آپ کو بتاؤں، اگر میں آپ کو بات چیز ایسی ہے جو اردو میں اگر بتا دوں نا تو بہت شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اور آپ کے لیے مشکل ہو. تو انہی ورڈس کو اگر آپ ایسے ہی یاد کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے. لیکن بہرحال آپ کی فرمائش پہ میں کوشش ضرور کروں گی. جیسے آپ دیکھیں یہ ٹاپک سینٹینس جو ہے نا، یہ ہے عنوان. صحیح، عنوان والا سینٹینس. اب عنوان والا دیکھیں ہمارے پاس ہو جاتا ہے کہ جی ٹائٹل، ہم ٹائٹل کو عنوان کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا پہلا جو سینٹینس ہوگا یہ عنوان والا سینٹینس ہوگا. یعنی جس کو کہ آپ ٹاپک سینٹینس کہیں گے. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب کس وجہ سے برگر، یا انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے یہاں پہ برگر کی. اب جیسی برگر کا ٹاپ آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ برگر ہے. اگر خالی شامی کباب رکھ دیا جائے تو آپ کہیں گے نہیں برگر نہیں ہے. خالی بر رکھ دیا جائے گا تب بھی آپ نہیں کہیں گے برگر نہیں ہے. لیکن جب وہ کمپلیٹ بنا ہوا آپ کے سامنے نظر آتا ہے تو اس کی ٹاپ دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں اچھا جی برگر ہے. تو یہ آپ کا ہے ٹاپک سینٹینس. ٹھیک ہے. اور سپورٹنگ ڈیٹیلس یعنی کہ وہ تفصیلات جو کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوں، اس کی ہمت بنا رہی ہوں، اس کو زیادہ تفصیلات، زیادہ مزید اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، وہ سپورٹنگ ڈیٹیلس کہلاتی ہیں. پھر ہے وی ول ایڈوائز یو ٹو ریڈ دا ایکسپلینیشنز ویری کیئرفلی اینڈ ڈو آل دا ایکٹیویٹیز. کہتے ہیں ہم آپ کو یہ نصیحت کریں گے کہ آپ بہت غور سے، احتیاط سے جو ہے ایکسپلینیشنز کو پڑھیے، تفصیلات کو پڑھیے، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ضرور کیجیے. ٹھیک ہے. ایکٹیویٹیز کی اگر اردو کرنا چاہیں تو شاید کارکردگی ہے کچھ جو بھی یہاں پہ انہوں نے کھیل کے آپ کو کام کرنے کی جو مشق دی ہے وہ آپ ضرور کریں. آلسو آسک یور ٹیوٹر ٹو ہیلپ یو وین ایور یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اے پوائنٹ. اور خاص کر آپ اپنی مدد کریں، آپ اپنے ٹیوٹر سے کہیں کہ وہ آپ کو ضرور مدد کریں، جو آپ کو پڑھانے والا ہے، یا جہاں آپ جاتے ہیں کلاسز لینے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، تو وہاں پہ جو ٹیچر ہے اس کو ٹیوٹر کہتے ہیں. تو وہ ٹیوٹر جو ہے وہ آپ کو ضرور بتائے. کوئی پوائنٹ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ اس سے پوچھ لیجیے. اس کے بعد ہے جناب واٹ از اے پیراگراف. پیراگراف کیا ہوتا ہے. پیراگراف کو اردو میں بھی ہم پیراگراف ہی کہتے ہیں. A paragraph is a group of sentences that are all related to a particular topic or central theme. کہتے ہیں پیراگراف جو ہوتا ہے وہ گروپ آف سینٹینسز ہوتا ہے، یعنی مجموعہ ہوتا ہے بہت سارے جملوں کا جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ملے ہوئے ہوتے ہیں یا اس سے منسلک ہوتے ہیں ٹاپک سینٹینسز سے، یا پرٹیکولر ٹاپک جو آپ کو عنوان جو دیا جاتا ہے اس سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سینٹرل تھیم بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک مرکزی جو اس کا خیال ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کا. نمبر 2 ہے ایوری پیراگراف ہیز اے کی کانسیپٹ اور مین آئیڈیا. ہر پیراگراف میں ایک خاص کانسیپٹ ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے. ہر پیراگراف جو ہے نا ایک خاص بنیاد پر بات کرتا ہے. ایک ہی پیراگراف میں بہت سارے آپ باتیں نہیں کرتے بلکہ کسی ایک خاص بات کو لے کر اس کو آپ تفصیل سے بتاتے ہیں. دین ہے دا مین آئیڈیا از دا موسٹ. اچھا، پیراگراف از ڈیفائنڈ ایز اے گروپ آف سینٹینسز دیٹ ڈیولپس ون مین آئیڈیا. چلیے تو ہو گیا. پھر ہے دا مین آئیڈیا از دا موسٹ امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن دا رائٹر وانٹس یو ٹو نو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا تھیم آف دیٹ پیراگراف. اچھا، مین آئیڈیا اس کا جو خاص جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے، وہ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ معلومات ہوتی ہے جو رائٹر چاہتا ہے کہ آپ کو پتہ لگے، آپ اس کو جان پائیں اور اسے سمجھ پائیں کہ ہمارے پیراگراف کو ہم نے کیوں لکھا ہے، اس کی جو بیسک تھیم ہے، جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہے. پھر پیراگراف از اے سیریز آف سینٹینسز. پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ایک سیریز ہوتا ہے، ایک ترتیب سے ایک کے بعد ایک آپ کو سینٹینسز آ رہے ہوتے ہیں دیٹ آر آرگنائز اینڈ کنسسٹنٹ، جو ترتیب سے بھی ہوتے ہیں، کنسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں. کنسسٹنٹ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ جو معنی ہیں اس کے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ابھی ایک بات الگ ہے اور ایک بات الگ ہے، ایسا نہیں ہوتا. اینڈ دیز سینٹینسز آر آل ریلیٹڈ ٹو ون سنگل ٹاپک. یہ سارے کے سارے
اوپر جو ایک ٹاپک ہے اس سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم عام طور پہ جو بات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, کبھی ہم نے یہاں کی بات کر دی, کبھی ہم نے وہاں کی بات کر دی, ہم بات مختلف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پیراگراف لکھتے ہیں, جب ہم لکھنے پر آتے ہیں تو ہم بڑی کمپوزڈ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جب ہم نے ایک بات کرنی ہے تو ہم نے اسی ایک, کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی یہ کیا بات ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم آمنے سامنے ایک دوسرے کے موجود ہیں. لیکن جب ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود نہیں ہیں اور ہم صرف جو ہے ایک دوسرے سے دور موجود ہیں, صرف لکھا ہوا چیز ہمارے پاس ہے, اسے ہم پوچھ تو نہیں سکتے نا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کیا ہے. اس میں تو جو ہے اسی کو سمجھنا ہے, تو لہٰذا اس کو واضح طور پر لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے پہلے ایک بات, پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں دوسری بات کی جاتی ہے. اچھا دین آگے, سم ٹیچرس مائٹ ٹیل یو دیٹ اے پیراگراف مسٹ بی ایٹ لیسٹ 5 sentences لانگ. کہتے ہیں کچھ ٹیچرس آپ سے یہ کہیں گے کہ پیراگراف جو ہے وہ کم سے کم 5 لائنیں ضرور اس میں ہونی چاہیے. However, there is no minimum number of sentences required for a paragraph to be a paragraph. کہتے ہیں پیراگراف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب اتنے سینٹینسز ضرور ہوں. بہت سارے ٹیچر جو کہتے ہیں نا کہ کم سے کم 5 لکھو, تو کہتے ہیں کم سے کم اتنا تو کر لو بھائی کہ 5 جملے تو لکھ لو, یہ والی بات ہوتی ہے. ورنہ بعض پیراگراف ایک لائن کے بھی ہوتے ہیں. آپ نے ایک آئیڈیا دینا ہے, اس کے بعد آپ دوسرا آئیڈیا دینا چاہتے ہیں, تو آپ نے 1 پیراگراف 1 لائن میں بھی لکھ دیا, 1 سینٹینس میں مینس. ٹھیک ہے. اب ہے اف یو آر ریڈنگ اے ویل ریٹن ایسے, اگر آپ ایک بہت اچھا لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے ہیں, یو ول نوٹس دیٹ اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو پیراگراف. تو آپ یہ نوٹس کریں گے, یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ مختلف پیراگراف میں تقسیم کیا ہوا ہے. وائی, کیوں؟ بیکاز پیراگراف شوز آ ریڈر ویئر دا ایسے بگنس اینڈ اینڈس. کیونکہ پیراگراف وہ بتاتا ہے ریڈر کو, پڑھنے والے کو, قاری کو, کہ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. اینڈ دس ہیلپ دا ریڈر سی دا آرگنائزیشن آف دا ایسے. لہٰذا اس طرح سے وہ جو ریڈر ہے اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن جو ہے, اس کی ترتیب جو ہے وہ ایسے کی وہ کیا ہے. پیراگراف کین کنٹین مینی ڈفرینٹ کائنڈس آف انفارمیشن. پیراگراف میں مختلف طرح کی انفارمیشن ہو سکتی ہے. آپ پیراگراف مائٹ, اب اس کے بعد انہوں نے پوائنٹس میں دیا ہوا ہے, کنٹین ایگزامپلس, اس میں مثالیں ہو سکتی ہیں. ڈسکرائب اے پلیس, کیریکٹر اور پروسیس, کسی جگہ کو, کسی کردار کو یا کسی طریقہ کار کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. نمبر 3 ہے نریٹ اے سیریز آف ایونٹس. بہت سارے ایونٹس جو ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں اس کو بیان کر رہا ہو سکتا ہے. نریٹیو ایسیز ہوتے ہیں نا. پھر کمپیئر اور کنٹراسٹ 2 اور مور تھنگس, اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تقابلی جائزہ لے رہا ہو. کمپیریٹیو ایسیز جو ہوتے ہیں کہ وہ کمپیئر کر رہا ہو, مقابلہ کر رہا ہو کہ جناب یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا شہری زندگی اور گاؤں کی زندگی, اس میں آپ فرق بتائیے یا اس کے فائدے بتا دیجیے. ٹھیک. اسی طرح آپ دوسرے بھی لے لیجیے, ٹی وی کی تفریح اور باہر جا کر آؤٹ ڈور, انڈور اور آؤٹ ڈور جو ہے نا وہ تفریح آپ کی کیسی ہوتی ہے, کیا فرق ہے ان میں, کیا فائدہ ہے. اس طرح سے کلاسیفائی آئٹمس انٹو کیٹیگریز. اور پھر کیا کرتا ہے, یہ کلاسیفائی کرتا ہے بتدریج, ان کو ترتیب سے جو ہے مختلف درجات میں رکھ دیتا ہے چیزوں کو. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈسکرائب کازز اینڈ افیکٹس. اور پھر کاز اینڈ افیکٹ بھی بتاتا ہے. بعض آپ کے پاس ایسے پیراگراف بھی آپ لکھتے ہیں نا, اس میں کاز اینڈ افیکٹ ہوتی ہے, وجوہات اور پھر اس کے اثرات. دین واٹ از اے پیراگراف میڈ آف. اب ہے جناب سوال کہ بنتا کس سے ہے, یہ بنا ہوا کس سے ہوتا ہے پیراگراف. اب پیراگراف ہیز دا فالوئنگ 3 ایسینشیل ایلیمنٹس. کہتے ہیں پیراگراف میں یہ 3 اہم ایلیمنٹس یعنی نقطے ہوتے ہیں. نمبر 1 دا مین آئیڈیا. سب سے پہلے اس کا اہم جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اہم خیال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نمبر بی دا مین آئیڈیا از گیون ان دی فارم آف اے اسٹیٹمنٹ دیٹ وی کال دا ٹاپک سینٹینس. اور اب جو اس کا خاص جو خیال ہوتا ہے جس پر وہ لکھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں, ایک بیان کی صورت میں ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ٹاپک سینٹینس یعنی عنوان والا سینٹینس. عموماً دیکھیے گا جب آپ کو ریڈنگ کمپریہنشن کے سوالات آتے ہیں نا, اس میں لکھا ہوتا ہے نا کہ جب گیو دا سیوٹیبل ٹائٹل, تو سیوٹیبل ٹائٹل دیکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً جو ہے نا فرسٹ پیراگراف کی فرسٹ لائن دیکھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یا اگر بہت سارے پیراگرافس ہیں تو فرسٹ پیراگراف کو دیکھا کہ اس پہ کس آئیڈیا پہ بات ہو رہی ہے, تو آپ کو ٹائٹل مل جائے گا. پھر ہے نمبر سی ایکسپلینیشنس آف دا مین آئیڈیا تھرو سپورٹنگ ڈیٹیلس. اب سپورٹنگ ڈیٹیلس جو ہے نا, جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوں, جو اس کو تحفظ دے رہی ہوں یا جو اس کی اعانت کر رہی ہوں, وہ والے جملے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو پیراگراف کو بڑھائیں. دین لیٹ اس ٹرائی اینڈ میک یو انڈرسٹینڈ ایچ ایلیمنٹ. کہتے چلے اب آپ کو ایک ایک چیز الگ الگ سے بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. وی ول گیو یو ایگزامپلس
ہم آپ کو مثالیں دیں گے فالوڈ بائی ایکٹیویٹیز، اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، یعنی آپ کو کرنے کے لیے مشق بھی ہوگی، سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ ایچ ایلیمنٹ، تاکہ آپ ہر ایلیمنٹ کو سمجھ سکیں. دی مین آئیڈیا. ایوری پیراگراف ہیز اے سینٹرل آئیڈیا اور اے تھیم دیٹ از کالڈ دی مین آئیڈیا. ہر پیراگراف کی ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جس کو کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تھیم ہے یا اس کا مین آئیڈیا ہے، مرکزی خیال ہے. A writer states the main idea clearly somewhere in the paragraph. اب کہیں نہ کہیں پیراگراف میں رائٹر اپنا وہ مین آئیڈیا بتا دیتا ہے، اب بہت واضح طور پر. مے بی ایٹ دا بگننگ آف دا پیراگراف، کبھی پیراگراف کے شروع میں، کبھی ان دا مڈل درمیان میں، اور ایٹ دا اینڈ کبھی اینڈ میں، پیراگراف کے اینڈ میں بھی وہ اپنا مین آئیڈیا بتا دیتا ہے. دا سینٹینس ان وچ دا مین آئیڈیا اور دا تھیم آف دا پیراگراف از اسٹیٹڈ اور گیون از کالڈ دا ٹاپک سینٹینس آف دیٹ پیراگراف. اب جس سینٹینس میں یہ بات وہ بتائے گا کہ یہ پیراگراف کس کے متعلق ہے، وہی سینٹینس اس کا ٹاپک سینٹینس ہوگا، چاہے وہ شروع میں آئے چاہے وہ آخری میں آئے. اور عموماً جو ہے وہ شروع میں ہی بتا دیا جاتا ہے، اسی لیے وہ شروع میں آ جاتا ہے. اب ہے دی ٹاپک سینٹینس. ایچ پیراگراف ہیز اے ٹاپک اور اے مین آئیڈیا اور وی کین سی اے سینٹرل آئیڈیا. ان ادر ورڈس واٹ دا پیراگراف از اباؤٹ. ایچ پیراگراف، ہر پیراگراف میں ایک ٹاپک اور مین آئیڈیا ہوگا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل آئیڈیا مرکزی خیال ہوگا. ان ادر ورڈس، دوسرے الفاظ میں، یا واٹ دا پیراگراف از اباؤٹ، یا وہ آپ کو بتائے گا کہ پیراگراف آخر میں کس چیز کے بارے میں ہے. دا مین آئیڈیا اور دا ٹاپک آف اے پیراگراف از ریٹن اور گیون ان دا ٹاپک سینٹینس. اب جو مین مرکزی خیال جو ہے، جو وہ ٹاپک، جو پیراگراف کا ٹاپک ہے، وہ آپ کو ٹاپک سینٹینس میں دے دیا جاتا ہے. یو مائٹ تھنک آف اٹ ایز اے ہیڈ لائن آف دا پیراگراف. آپ اس کو پیراگراف کی ہیڈ لائن سمجھ لیجیے. موسٹ پیراگراف شوڈ ہیو اے ٹاپک سینٹینس. موسٹ پیراگرافس شوڈ ہیو اے ٹاپک سینٹینس. ہر پیراگراف کو، زیادہ تر پیراگراف کو ٹاپک سینٹینس ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے ان کا. دا ٹاپک سینٹینس از جسٹ لائک این امبریلا انڈر وچ دا رائٹر ایڈس مور ڈیٹیلس. کہتے ہیں یہ صرف ایک چھتری کی طرح ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ بہت ساری ڈیٹیلس ڈال رہا ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے چھتری بھی بنائی ہوئی، چھتری پہ لکھا ہے ٹاپک سینٹینس، اور اس کے نیچے انہوں نے ایگزامپل سپورٹس ڈیٹیلس، ایگزامپل سپورٹ ڈیٹیلس، یہ سب لکھا ہوا ہے. یعنی چھتری جو ہے وہ اس کو کور کر رہی ہے. ساتھ میں ایک باکس بنا ہوا، اس پہ لکھا واٹ از اے ٹاپک سینٹینس. تو ٹاپک سینٹینس یعنی اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتا دیا. ٹاپک سینٹینس آر ان اے پیراگراف ٹو لیٹ دا ریڈر نو واٹ دا پیراگراف از اباؤٹ. ٹاپک سینٹینس پیراگراف میں وہ ہوتا ہے جو ریڈر کو یہ بتا دیتا ہے کہ جناب پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے. سپورٹنگ سینٹینسز آر آلسو ان اے پیراگراف ٹو سپورٹ اور پرووائڈ مور انفارمیشن اباؤٹ واٹ دا ٹاپک سینٹینس سیز. اب ٹاپک سینٹینس جو بھی کہہ رہا ہو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو مزید ڈیٹیل بتانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ سپورٹنگ سینٹینسز دیے جاتے ہیں. اب ہے جناب ٹاپک سینٹینس ہیو سیورل امپورٹنٹ فنکشن. اب ٹاپک سینٹینس کے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، بہت سے کام وہ کرتا ہے. نمبر 1، اٹ اسٹیٹس اے تھیم. وہ آپ کو تھیم بتاتا ہے کہ کس کام پہ وہ کس چیز پہ چل رہے ہیں. دا مین اور سینٹرل آئیڈیا دیٹ دا رائٹر وانٹس ٹو کنوے ٹو دا ریڈر. آپ کو مین آئیڈیا بتاتا ہے، سینٹرل آئیڈیا بتاتا ہے جو کہ رائٹر اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہے. دین ہے نمبر 2، اٹ سیٹس دا اسٹیج فار دا پیراگراف اینڈ ٹیل اس فرام دا ویری بگننگ واٹ دا پیراگراف از اباؤٹ. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک اسٹیج بنا دیتا ہے کہ جناب یہ ہے اصل چیز، یہاں سے آپ کو جو بھی کچھ ملے گا وہ اس سے ریلیٹڈ ملے گا. یعنی آپ جب کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو ایک گاؤں کا سین نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو اسٹیج پہ، تو آپ سمجھتے ہیں اچھا جی تمام باتیں جو ہوں گی وہ گاؤں سے متعلق ہوں گی. شہر کا ہوگا تو آپ کہیں گے اچھا تمام چیزیں جو ہیں وہ شہر کے متعلق ہوں گی. تو بالکل اسی طرح اب یہ پیراگراف، فرسٹ پیراگراف ہے وہ جو اسٹیج بناتا ہے، جس چیز کے بارے میں بات آپ کو بتاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اگلے تمام پیراگراف، یہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ اس ہی کے بارے میں ہوگا. اب ہے نمبر C، دا سپورٹنگ ڈیٹیلز. اب اس کو دونوں ڈیٹیل میں بتائیں. دا بلک آف اے پیراگراف از میڈ اپ آف سپورٹنگ سینٹینس وچ کین بی میجر اینڈ مائنر ڈیٹیلس. کہتے ہیں بلک یعنی بہت بڑا حصہ پیراگراف کا جو ہے وہ سپورٹنگ سینٹینسز سے بنا ہوتا ہے، جو کہ میجر بھی ہو سکتے ہیں اور مائنر ڈیٹیلز بھی دے سکتے ہیں. یعنی بڑی ڈیٹیلز بھی دے سکتے ہیں آپ کو، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی دے سکتے ہیں. دیٹ ہیلپ ایکسپلین، سپورٹ، اسٹریتھن اینڈ ایکسپینڈ دا مین آئیڈیا. جو کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں آپ کو وضاحت کرنے میں، ایکسپلین کرنے میں، سپورٹ کرنے میں، اس کی اعانت کرنے میں، اور اسٹریتھن کرنے میں، اس کو مضبوط کرنے میں، اور ایکسپینڈ کرنے میں، پڑھانے میں. کبھی آپ لکھتے ہیں نا پیراگراف، کبھی آپ پیراگراف لکھتے ہیں، اپنی مس کے پاس لے کے جاتے ہیں، مس کہتی ہیں بہت چھوٹا لکھے اس کو پڑھاؤ. پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس میں کچھ اور ڈیٹیلز ڈال دیتے ہیں.
تو وہ آپ کہاں ڈالتے ہیں؟ ٹاپک سینٹینس میں تھوڑی ڈالتے ہیں، وہ آپ کہاں ڈالتے ہیں؟ آپ سپورٹنگ ڈیٹیلس میں ڈالتے ہیں، باڈی آف دی پیراگراف بھی ہم اس کو کہتے ہیں، باڈی آف پیراگراف میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیجیے گا، یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن باڈی آف پیراگراف بھی کہلاتا ہے۔ The sentences present facts, reasons, examples, definitions, comparison, contrast and other relevant details۔ اب جو جملے ہوتے ہیں جو آپ سپورٹنگ سینٹینس ڈالتے ہیں وہ یا تو فیکٹس بتا رہے ہوتے ہیں، حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں، ریزنس وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں، ایگزامپلس مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیشن یا اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کمپیریزن یا اس کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں، یا کنٹراسٹ اس کے اپوزٹ میں کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، اینڈ ادر ریلیونٹ ڈیٹیلز، اور دوسری اس سے متعلق ڈیٹیل بتا رہے ہوتے ہیں۔ دیز ڈیٹیلز آر موسٹ امپورٹنٹ بیکاز وداؤٹ دیم دیر از نو پیراگراف اینڈ دا مین آئیڈیا از ویک، سپورٹ لیس اینڈ ایمٹی۔ کہتے ہیں یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر پیراگراف بالکل خالی ہوگا، اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، تو مین آئیڈیا جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اس کی سپورٹ کوئی نہیں ہوگی اور وہ بالکل خالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹو ریپیٹ ایوری پیراگراف شوڈ ہیو انف ریلیونٹ سپورٹنگ ڈیٹیلز ٹو سپورٹ اینڈ ایکسپینڈ دا مین آئیڈیا۔ اچھا، ٹو ریپیٹ، اب کہتے ہیں دوبارہ بتاتے ہیں کہ ہر پیراگراف میں آپ کو کافی سپورٹنگ ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں سپورٹ اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے، مین آئیڈیا کو بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ کراچی میں جو ہے بہت حادثات ہوتے ہیں، سڑکوں پر بہت حادثات ہوتے ہیں، اب آپ یہ ایک جملہ کہتے ہیں کراچی میں سڑکوں پر بہت حادثات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ٹاپک سینٹینس ہمارا جو ہے، جو مین آئیڈیا ہمارا یہ ہے کراچی کی سڑکوں پر حادثات۔ اب ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں موٹر سائیکل سے یا قانون ٹریفک کا جو ہے وہ نہیں انہوں نے فالو کیا، اس کی وجہ سے حادثات ہوئے، کہاں کہاں یہ ہوا کہ موٹر سائیکل والے کسی لڑکی کا پرس چھین کر لے کے چلے گئے، کسی کے پیر کو گن دکھا کر پیسے لے کر چلے گئے۔ تو سڑک پر جو حادثات ہوتے ہیں ہم اس کی مثالیں بھی دیں گے، ایگزامپلس بھی دیں گے اور ہم بتائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے اس کو کیا ہوگا، ہمارے ٹاپک سینٹینس کو اسٹریتھن کرے گا، اس کو مضبوط کرے گا۔ اچھا دیکھیں اب یہاں پر یہ ورڈ آ گیا نا، دے کم آفٹر دا ٹاپک سینٹینس میکنگ اپ دا باڈی آف اے پیراگراف، کے یہ جو پیراگراف کی جو باڈی ہے وہ بناتے ہیں، اور یہ اب ٹاپک سینٹینسز کے بعد آتے ہیں۔ دے گیو ڈیٹیلز ٹو ڈیولپ اینڈ سپورٹ دا مین آئیڈیا آف دا پیراگراف، یہ آپ کو ڈیٹیلز دیتے ہیں مین آئیڈیا آف دا پیراگراف کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی جو مین بات آپ نے کہی ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، تو اس کو وہ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ دین ہے پلیز نوٹ، اب انہوں نے پلیز نوٹ کر کے بھی 3 پوائنٹس لکھے ہیں۔ Think of the paragraph as a wheel with the topic being the center۔ کہتے ہیں آپ پیراگراف کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک پہیہ ہو اور ٹاپک سینٹینس اس کے بیچ میں ہے، یعنی اس کے اطراف جو چیزیں ہیں ساری کی ساری وہ کیا ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ The central core around which the whole wheel or paragraph turns or rotates۔ Simply ask yourself the question۔ کہتے ہیں اب سینٹرل کور کیا ہے، جو بیچ والا جو حصہ ہے اس کے چاروں طرف جو پورا ویل لگا ہوا ہے، جو پیراگراف ہے وہ جو اس کو ٹرن کرتا ہے، موڑتا ہے اور روٹیٹ کرتا ہے، تو وہ ٹاپک سینٹینس بیسیکلی جو آپ کا ہے وہی اس کی موومنٹ کر رہا ہوتا ہے نا، ٹاپک سینٹینس کے گرد ہی تمام چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ سمپلی آسک یور سیلف دا کویشچن، اپنے آپ سے اب آپ سوال پوچھیں، واٹ از دس پیراگراف اباؤٹ، یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے، واٹ از اٹس مین آئیڈیا اور سینٹرل تھیم، اس کی مین آئیڈیا اس کا ہے کیا، مرکزی خیال اس کا کیا ہے۔ Keep asking yourself these questions as you read a paragraph until the answer to your question becomes clear۔ جب تک آپ پیراگراف پڑھتے رہیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، حتیٰ کہ کیا ہو کہ وہ سوال کا جواب آپ کو مل جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ پیراگراف کس بارے میں ہے۔ جو ریڈنگ کمپریہنشن کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پڑھ کے اپنے آپ سے پوچھیں میں نے کیا پڑھا ہے، اس میں کیا بات مجھے بتائی گئی ہے، اور وہ اگر آپ اپنے الفاظ میں کہہ پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لٹریٹ ہیں۔ ایک جو لٹریٹ کی جو ہمارے ہاں تو جو نام نکلے اسی کو لٹریٹ کہتے ہیں نا، ورنہ لٹریٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کوئی پیراگراف پڑھیں، کوئی چیز پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں۔ اچھا جناب، نیکسٹ ہے انڈرسٹینڈ دا مین آئیڈیا اور دا سبجیکٹ آف دا ٹیکسٹ اور پیراگراف۔ کہتے ہیں آپ سمجھیں مین آئیڈیا، مرکزی خیال، اور دا سبجیکٹ آف دا ٹیکسٹ، اور سبجیکٹ جو ٹیکسٹ ہے جو لکھا ہوا آپ کے پاس مواد ہے، متن ہے، اس کا مین آئیڈیا، اس کی بات کیا ہے، اس پیراگراف کو آپ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ہاؤ از دس مین آئیڈیا اسٹیٹڈ اور کنویڈ ٹو دا ریڈر، یہ مین آئیڈیا جو ہے، یہ جو مرکزی خیال ہے یہ ریڈرس کو کیسے پہنچایا گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے لیکن لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ذرا اور واضح کر کے لکھنا چاہیے تھا، یا مزید مثالیں دینی چاہیے تھیں، لکھا صحیح طریقے سے نہیں ہے، تو وہ لکھنا جو ہے نا پراپرلی وہ ایک اہم بات ہے۔
What is the topic sentence? Where is the topic sentence placed? टॉपिक सेंटेंस क्या है और ये कहाँ पर रखा हुआ है? क्या पैराग्राफ के शुरू में ही है, मिडिल में है, एंड में है? अभी हमने पढ़ा ना कि कहीं पर भी हो सकता है. देन नंबर 3 है रिकग्नाइज द सपोर्टिंग डिटेल्स एंड हाउ दे हेल्प एक्सपेंड सपोर्ट एंड स्टार्ट इन द टॉपिक सेंटेंस. अब आपने पहचानना है कि जनाब सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो कैसी हैं, वो किस तरह पैराग्राफ मेन आइडिया को हेल्प कर रही हैं, उसे बढ़ा रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसकी मदद कर रही हैं और उसको मजबूत कर रही हैं, स्ट्रेंथन कर रही हैं. व्हाट काइंड ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स इज़ द राइटर गिविंग, और किस तरह के सपोर्टिंग डिटेल्स राइटर जो है वो दे रहा है. ये भी एक अहम बात है. हम कहते हैं ना ये बात कहनी चाहिए थी इसको, तो उसने कही नहीं, ये नहीं लिखा, तो ये चीज़ें अहम हैं. आर दिस इन फॉर्म आर दीज इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, रीज़न एक्सेट्रा. अब ये किस फॉर्म में, क्या वो हकीकत दे रही हैं, क्या वो मिसालें दे रही हैं, क्या वो आपको डेफिनेशन दे रही हैं, तारीफ़ें बता रही हैं, या वो वजूहात बता रही हैं, रीज़न्स बता रहे हैं वगैरह. ठीक है. अब आ जाइए जनाब रीकैप पर. रीकैप यानी दोहराना, सारा कुछ जो है उसको हम दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा है. सो फार यू हैव लर्न अबाउट अ पैराग्राफ एंड टॉपिक सेंटेंस. अभी तक आपने पैराग्राफ और टॉपिक सेंटेंस के बारे में पढ़ा है. डू यू रिमेंबर व्हाट वी हैव बीन टेलिंग यू सो फार. क्या आपको याद है कि हमने अब तक आपको क्या बताया? वेल देयर इज़ अ समरी. कहते हैं ये रही यहाँ पर समरी. अब एक यहाँ पर उन्होंने एक पेज भी लिखा हुआ है और उस पेज के ऊपर लाइंस वाला पेज है और उस पेज के ऊपर फिर एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है. ये भी मैं आपको बाद में पढ़ दूँगी. जो पेज है कॉपी का उसके ऊपर उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है. अच्छा, पॉइंट 1 है अ पैराग्राफ इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट डिवेलप्स वन मेन आइडिया. पहली बात कि पैराग्राफ की तारीफ़ ये है कि ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, जुमलों का मजमूआ है जो कि एक ख़ास बात आपको बता रहा होता है. नंबर 2, एन essay इज़ डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स बिकॉज पैराग्राफ शो अ रीडर वेयर द essay बिगिनस एंड एंड्स. अब ऐसे जो होता है, जो मजमून होता है, वो मुख्तलिफ पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है क्योंकि वो आपको बता रहा होता है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है ये आपका मजमून. नंबर 3 है मोस्ट पैराग्राफ्स हैव अ टॉपिक सेंटेंस. ज़्यादातर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है. देन नंबर 4 है द मेन आइडिया और टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ इज़ रिटन और गिवन इन अ सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट इज़ नॉर्मली कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस. ज़्यादातर मेन आइडियाज़ जो होते हैं पैराग्राफ के वो लिखे हुए होते हैं किसी भी बयान के तौर पर और वो ज़्यादातर जो है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. देन है अ टॉपिक सेंटेंस इज़ ऑफन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एंड हैज़ सेवरल इम्पॉर्टेंट फंक्शन. देखें इस बात को गौर से सुनिएगा. इन्होंने कहा टॉपिक सेंटेंस इज़ ऑफन यानी अक्सर अक्सर इसको शुरू में लिखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शुरू में हो. राइटर हो सकता है इसको एंड में भी दे रहा हो, पहले सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में होता है. देन द टॉपिक सेंटेंस इज़ सपोर्टेड बाय मेजर एंड माइनर डिटेल्स दैट हेल्प एक्सप्लेन सपोर्ट स्टेटमेंट्स एंड एक्सपेंड द मेन आइडिया. द टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है, वो सपोर्ट कर रहा होता है मेजर और माइनर डिटेल्स को. ठीक है. इस सपोर्टेड बाय, इसको जो टॉपिक सेंटेंस है उसकी मदद मेजर या माइनर यानी बड़े हों या छोटी हों डिटेल्स दी जाती हुई उसको इसमें वजाहत की जाती है, उसे सपोर्ट किया जाता है, उसको मजबूत किया जाता है कि जनाब ये बात जो हम कह रहे हैं ना इन वजूहत की बिना पर हम ये बात कह रहे हैं. देन है दीज डिटेल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट देम देयर इज़ नो पैराग्राफ एंड द मेन आइडिया इज़ वीक, सपोर्टलेस एंड एम्प्टी. अब दीज डिटेल्स, ये डिटेल्स जो होती हैं इसके बगैर पैराग्राफ जो है वो आपका मज़ेदार नहीं बनेगा, कमज़ोर सा होगा, उसमें सपोर्ट नहीं होगी और वो खाली खाली होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे जाना है तो उससे पहले मैं ये जो यहाँ पे तस्वीर बनी है बता देती हूँ. इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और पेज पे जो है यही बातें लिखी हुई हैं. पेज पे लिखा है वेल रिटन पैराग्राफ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दैट लेट्स द रीडर नो द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. जो अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है उसका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सा इंट्रोडक्शन होता है जो रीडर को बता देता है, पढ़ने वालों को बताता है कि जनाब इसका मेन आइडिया क्या है. अच्छा, फिर इसके ऊपर एक पेज लगाया है, बाकी भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर पेज लिखा, उसमें लिखा है अ वेल रिटन पैराग्राफ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दैट लेट्स. यही बात को दोबारा उन्होंने बयान कर दिया है. चलिए, इसके बाद है आपका A15. ये एक्टिविटी आपकी 15 है. सो फार वी हैव गिवन यू अ सिंपल एंड ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ अ पैराग्राफ. कहते हैं अभी तक हमने आपको एक सादा सी और मुख्तसर सी डेफिनेशन दी है पैराग्राफ की. एंड द इन्फॉर्मेशन दैट अ पैराग्राफ कन्वेज, और वो इन्फॉर्मेशन वो मालूमात दी है जो कि पैराग्राफ आपको पहुँचाता है. वी होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. हमें उम्मीद है कि आपको ये वजाहत समझ आई होगी. नाउ वी वॉन्ट यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अ पैराग्राफ. अब हम चाहते हैं कि आप अपने अल्फाज में पैराग्राफ की डेफिनेशन लिखें. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन पैराग्राफ कन्वेज एंड व्हाट इज़ अ पैराग्राफ मेड ऑफ.
جو مختلف معلومات پیراگراف دیتے ہیں وہ، اور پیراگراف کس چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں. نیکسٹ پیراس کا ہے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو رائٹ دا ڈیفینیشن بیکاز اٹ ول پروو دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ واٹ وی ہیو بین ٹیلنگ یو. کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ لکھیں کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈنگ کمپریہنشن کیا ہے یا لسننگ کمپریہنشن. اب اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، کتاب کو سن رہے ہیں، تو لسننگ کمپریہنشن کیا ہے؟ جو سنا ہے وہ اتنے اچھے سے یاد ہو کہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، اتنی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں. اف یو اسٹل کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ، اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، آسک یور ٹیوٹر ٹو ایکسپلین ٹو یو، تو اپنے ٹیوٹر سے کہیں کہ وہ آپ کو بتائیں. اچھا جناب، اب پیراگراف کیا ہے؟ اب پیراگراف تو ہم نے آپ کی لکھ دیا ہے. پیراگراف از اے گروپ آف ریلیٹڈ سینٹینسز اباؤٹ ون مین آئیڈیا. پیراگراف جو ہے وہ جملوں کا مجموعہ ہے ایک خاص خیال کے متعلق. کائنڈ آف انفارمیشن، ایک طرح کی کائنڈز آف انفارمیشن، مختلف طرح کی معلومات ہیں. پیراگراف کین گیو فیکٹس، ڈسکرپشنس، اوپینینس، ایگزامپلس، ریزنس اینڈ ایکسپلینیشن. ایک پیراگراف آپ کو حقیقت بتا سکتا ہے، ڈسکرپشن بیان بتا سکتا ہے، اوپینینس رائے بتا سکتا ہے، ایگزامپلس مثالیں دے سکتا ہے، ریزنس وجوہات بتا سکتا ہے، اینڈ ایکسپلینیشن اور اس کی وضاحت دے سکتا ہے. پارٹس آف اے پیراگراف. اب پارٹس آف اے پیراگراف کیا ہیں؟ A paragraph is made up of a topic sentence, supporting sentence and a concluding sentence. ایک پیراگراف جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے ٹاپک سینٹینس سے، سپورٹنگ سینٹینس سے اور کنکلوڈنگ سینٹینس سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا پہلا سینٹینس عنوان والا، پھر ڈیٹیل، اور پھر اس کے بعد اس کا اختتامی سینٹینس. تو یہاں دیکھیں ہم نے پیراگراف کو نمبر 1، یہاں پہ ایک پیراگراف کی جو ہم نے ڈیٹیل ڈالی ہے تو یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جناب پیراگراف. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کائنڈ آف انفارمیشن، کس طرح کی انفارمیشن وہ آپ کو دیتا ہے، اس کو بیان کر دیا ہے. پھر اس کے بعد ہے پارٹس آف اے پیراگراف. پیراگراف کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں، یہی تمام چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں، یہی چیزوں کو ہم نے آپ کو ایکسپلین یہاں پہ کر دیا ہے. تو یہ میں نے نمبرز بھی ڈال دیے ہیں ابھی جو میں نے پہلے نہیں ڈالے تھے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد ہے A16 یعنی ایکٹیویٹی 16. لیٹ اس ہیلپ یو ان آئیڈینٹیفائنگ دی ٹاپک سینٹینس. یعنی آپ کو مدد کرتے ہیں کہ آپ ٹاپک سینٹینس آئیڈینٹیفائی کریں، پتہ کریں. ریڈ 2 short paragraphs and see if you can recognize and understand the topic sentences in each paragraph. اچھا، 2 short paragraphs پڑھی اور بتائیے کہ کیا آپ اس میں ٹاپک سینٹینس کو پہچان سکتے ہیں. آسک یور سیلف دا کوشچن، اپنے آپ سے پوچھیے واٹ از دا پیراگراف اباؤٹ، پیراگراف کس بارے میں ہے. تو پیراگراف 1 ہے For greater health benefit, experts recommend that we should do 20 to 30 minutes of physical exercise 3 or more times a week. اچھی ہیلتھ کے لیے، فائدہ مند ہیلتھ کے لیے، ہیلتھ کے بینیفٹ کے لیے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب 20 سے 30 منٹ ہمیں فزیکل ایکسرسائز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، فزیکل ایکسرسائز یعنی کہ اپنی باڈی کو استعمال کرنا چاہیے. 3 سے 3 ٹائمس فزیکل ایکسرسائز 3 اور مور ٹائمس اے ویک. ایک ہفتے میں 3 سے زیادہ مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 سے زیادہ مرتبہ. ریگولر ایکسرسائز کین ہیلپ پروٹیکٹ اس فرام ہارٹ ڈیزیزز اینڈ اسٹروک، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اوبیسٹی، بیک پین اور آسٹیوپروسس، اینڈ کین امپروو یور موڈ اینڈ ہیلپ اس مینیج اسٹریس اینڈ ٹینشن بیٹر. اچھا جناب، یہ تمام بیماریوں کے نام انہوں نے لکھ دیے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز اگر آپ کریں گے تو دل کی بیماریاں ہیں یا اسٹروکس ہو جاتے ہیں جو اچانک آپ کو گرمی کی وجہ سے یا ہارٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی جو اسٹروک ہوتا ہے، ویسے دھکا لگ رہا لیکن یہ دھکا لگ رہا نہیں ہے، ویسے حملہ ہو جاتا ہے بیماری کا، تو وہ نہیں ہوگا. پھر ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہوگی، اوبیسٹی موسٹ امپورٹنٹلی موٹاپا جو ہے وہ نہیں ہوگا، کمر میں درد نہیں ہوگا، اور آسٹیوپروسس کا جو عمل ہے، جو آپ کے باڈی میں ٹوٹ پھوٹ کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی. اینڈ کین امپروو یور موڈ، اور آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا. اور ہیلپ مینیج اسٹریس اینڈ ٹینشن، اور جو ٹینشن اور اسٹریس ہے اس کو بھی آپ مینیج کر سکیں گے. بہت جلدی غصے میں نہیں آئیں گے، بہت جلدی ڈپریس نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ایکسرسائز کر کے ایک توانا جسم رکھتے ہوں گے. اف وی ہیو بین ان ایکٹیو فار اے وائل، اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ان ایکٹیو یعنی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بس بیٹھے ہوئے ایسی، وی مے وانٹ ٹو اسٹارٹ وتھ لیس ٹائرنگ ایکٹیویٹیز سچ ایز واکنگ اور سوئمنگ ایٹ اے کمفرٹیبل پیس. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم کافی دنوں سے کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے تو پھر ہمیں ذرا آسان کام کرنا چاہیے کہ واکنگ شروع کر دیں، ذرا چلنا پھرنا شروع کر دیں، سوئمنگ شروع کر دیں کمفرٹیبل پیس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی
کمفرٹیبل یعنی جس میں کہ آپ آرام سے کر سکیں گے، یعنی کہ ایک دن ایکسرسائز کی اور 2 دن بیمار پڑ گئے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، یہ والا کام نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا سا. بگننگ ایٹ اے سلو پیس ول الاؤ اس بیکم فزیکلی فٹ وداؤٹ اسٹریننگ اور باڈی. یعنی اسٹرین کرنا یعنی اپنی باڈی میں تناؤ ڈالے بغیر جب ہم شروع میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تو ہماری باڈی فزیکلی جو ہے فٹ ہونے لگتی ہے اس ایکسرسائز کے لیے. ونس یو آر ان بیٹر شیپ، ایک مرتبہ آپ بیٹر اچھے سے شیپ پہ آ جائیں، یو کین گریجولی ڈو مور ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹیز. تو آپ آہستہ آہستہ بہت ساری ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹیز، اس سے زیادہ مطلب ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. پیراگراف 2. پیراگراف 2. The rules of conduct during an examination are clear. پیراگراف 2 میں کہتے ہیں جناب ڈیورنگ این ایگزامینیشن آر کلیئر. کہتے ہیں رولس جو ہیں کنڈکٹ کرنے کے ایگزامینیشن کے دوران وہ بالکل کلیئر ہیں، واضح ہوتے ہیں. نو بکس، کیلکولیٹر اور موبائل فونز آر الاؤڈ ان دا ایگزامینیشن ہال. ایگزامینیشن ہال میں کوئی کتاب، موبائل آپ کو الاؤ یا کیلکولیٹر الاؤ نہیں ہوتا، اس کی اجازت نہیں ہوتی. انویجیلیٹرز ول ناٹ الاؤ اینی ون ود سچ آئٹمس ٹو ٹیک ان ٹو دا ہال. انویجیلیٹر جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو انویجیلیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اردو مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہے، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ کے امتحان کو کہ آپ نقل نہ کر رہے ہوں، وہاں فیسیلیٹیٹ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، وہ انویجیلیٹرس کہلاتے ہیں. تو وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اس طرح کی چیزیں لے کر ہال میں بیٹھیں. اینی ون کاٹ چیٹنگ ول بی آسکڈ ٹو لیو دا روم. اور کوئی بھی شخص جو کہ اگر نقل کر رہا ہو تو اس کو پھر کہا جاتا ہے جناب آپ کمرے سے باہر نکل جائیں. ہز اور ہر ٹیسٹ شیٹ ول بی ٹیکن. اور اس کی ٹیسٹ شیٹ جو ہوتی ہے، جو اس کا پیپر کاپی ہوتی ہے جس پہ امتحان دے رہا ہوتا ہے، وہ لے لی جاتی ہے. دا انسیڈنٹ ول رپورٹڈ ٹو دا پراپر اتھارٹی. اور یہ واقعہ کہ یہ بچہ نقل کر رہا تھا، جو وہاں پہ اتھارٹی ہوتی ہے، جو با اختیار لوگ ہوتے ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایگزام ٹائم. اور ایگزام ٹائم کے اینڈ پر آل مٹیریلز ول بی ریٹرن ٹو دا انویجیلیٹرز. تمام مٹیریل جو ہے وہ انویجیلیٹر کو دے دیا جاتا ہے ایگزام کے اینڈ میں. یعنی آپ کی کاپی جو ہوتی ہے وہ آپ ایگزامینیشن جو انویجیلیٹر ہے اس کو دے دیتے. فیلئر ٹو ابائڈ بائی دیز رولز ول ریزلٹ ان اے فیلنگ گریڈ فار دا ایگزام. اور اگر آپ ایسا نہ کر پائیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ ایگزام جو ہے اس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں. اچھا، دیز ایکٹیویٹیز ول گیو یو فردر پریکٹس ان چوزنگ دا کریکٹ ٹاپک سینٹینس فار ایچ پیراگراف. اچھا، اب یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کو، اچھا اس میں ابھی ہمیں دیکھ رہی ہوں کہ میں پیراگراف کافی ہمارا لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم اس کو ابھی اسٹاپ کرتے ہیں. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ باقی کا جو نیکسٹ ہمارا ریمیننگ ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو اس کو ضرور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، بار بار سنیے گا، پڑھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. یہ بہت ہی رچ پیراگرافس ہیں جو ہم نے بھی پڑھے ہیں. یعنی رچ کا مطلب ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، تو آپ اس کو ضرور اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بہتری فرمائے. اللہ حافظ.